اور تیسری سیڑھی پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی جس کے والدین دونوں یا والدین میں سے ایک زندہ ہو، پھر وہ ان کی اتنی خدمت نہ کر لے کہ اللہ پاک اس کو بخش دیں، وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رغم انفو رغم انفو رغم انفو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس آدمی کے بارے میں جس کے والدین موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے چہرے پر رحمت کی نگاہ سے ایک نگاہ ڈالے گا، اللہ پاک اس کو حج کا ثواب دیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، میں اگر 100 دفعہ روزانہ ایسی نظر ڈال لیا کروں۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، 100 دفعہ ڈالو گے تو اللہ پاک 100 حجوں کا ثواب دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی دور سے کہیں سے مسافر جو طواف کرنے کے لیے آیا، اس نے طواف اس حالت میں کیا کہ بہت بوڑھی ماں تھی، اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ طواف کرتے ہوئے اس نے کہا انی لہا مطیۃ لا ازعر اذا الرکاب نفرت لا انفر، اشعار پڑتا ہے خوشی کے اندر کہ اے ماں میں تیرے لیے ایسی سواری ہوں کہ سواریاں تو پھر کبھی نہ کبھی اڑ جایا کرتی ہیں، میں تیری فرما بردار قسم کی سواری ہوں، جہاں چاہے مجھے لے کر تو جا سکتی ہے، میں تیرا خادم ہوں، میں تیری خدمت کرنے والا ہوں۔ ایسے وہ اشعار پڑھتے ہوئے طواف کرتا رہا، اور طواف کرنے کے بعد جب دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں فلاں علاقے سے اپنی ماں کو ایسے اٹھا کر لے کر آیا، پھر میں نے اس کو طواف کروایا، میں اس کی رات دن خدمت کرتا ہوں، کیا جو میرے ذمہ حق تھا ماں باپ کا وہ میں نے ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تو ایک رات کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ ماں باپ کی بہت بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ دونوں موجود ہوں تو دونوں کی خدمت کرنا، اور ان دونوں میں سے ماں کا حق زیادہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے باپ انتقال کر جائیں اور صرف ماں رہ جائے تو پہلے سے زیادہ اس ماں کی خدمت کرنا، اس لیے کہ اب اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس ماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی خدمت میں حضرت حلیمہ سعدیہ حنین کے اندر تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اٹھ کر اپنی مبارک چادر بچھائی کہ میری ماں اس پر بیٹھ، حالانکہ وہ ماں نہیں تھی، صرف دودھ پلایا تھا۔ اور رسول پاک علیہ السلام حنین میں جب تشریف لے گئے، 6000 قیدی ہوئے، 6000 بندے جو گرفتار ہوئے اور جو قیدی بن گئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے زہیر جو ان کے دیور لگتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، وہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں رشتے میں دودھ کے رشتے سے میں آپ کا چچا لگتا ہوں، یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں کچھ آپ کی پھوپھیاں ہیں، کچھ آپ کے چچا ہیں، کچھ آپ کی خالائیں ہیں، کچھ آپ کے ماموں ہیں، وہ آج مسلمانوں کے ہاتھ میں گرفتار ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے بنو عبد المطلب کے پاس ہیں وہ سب کے سب آزاد، اور ایسے کرو کہ ظہر کے بعد یہی بات کہنا۔ وہ ظہر کے بعد کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان کا حق سارے کا سارا واپس کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں اور سب کو آزاد کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا جس کو اللہ کے نبی اپنے قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے ہم بھی سب کو آزاد کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے صرف اس نسبت سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، اس قبیلے کے اندر جو قبیلہ بہت زیادہ لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن صرف اتنی سی نسبت پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، اس کی اتنی لاج رکھی ہے کہ 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت ملک مصر فتح ہوگا، آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ خبر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں دی اے میری امت ملک مصر فتح ہوگا، جب تم ملک مصر کو فتح کرنا مصر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں حضرت ہاجرہ ملک مصر کی رہنے والی تھی۔ حضرت ہاجرہ
کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. کتنی پشتیں ہیں، کتنی نسلیں ہیں درمیان کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کتنے عرصے کے بعد، کتنے 100 سالوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ملک مصر کی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اتنی دور کی نسبت کو بھی لاج رکھنا اس امت کو سکھایا ہے. بڑے بد نصیب ہوتے ہیں وہ آدمی جن کے سامنے یہ نعمت موجود ہو اور پھر بے قدری وہ اس کی کرتے چلے جائیں. ابن حوشب ایک بزرگ ہیں، ان بزرگوں میں سے ہیں جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ نیک لوگوں کو بلایا کرتے اور ان سے کہا کرتے مجھے کوئی نصیحت کرو. ابن حوشب بھی ان میں سے ہیں جن کو بلاتے اور ان سے نصیحت کی فرمائش کیا کرتے. ابن حوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، ایک قبیلے سے میرا گزر ہوا، ایک قبرستان تھا. میں نے جب دیکھا تو عصر کے بعد میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک قبر پھٹی ہے اور اس کے اندر سے ایک مردہ نکلا ہے اور اس کا جسم انسانوں جیسا، اس کا چہرہ گدھے جیسا، اور وہ جیسے گدھا چیختا ہے ویسے وہ 3 دفعہ چیخا، پھر واپس چلا گیا، قبر بند ہو گئی. بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میں نے منظر نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا، یہ کیا چیز ہے؟ اس بستی کے علاقے کے اندر جتنے بوڑھے ہوں گے، یہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہا ہاں کبھی کبھی یہ ایسے ہوتا ہے اور ہم میں سے بہت سارے بندوں نے یہ منظر دیکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ جو بندہ ہے جو باہر نکلتا ہے، اس کی ماں اس کو کوئی بات کہتی تو یہ کہا کرتا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہو، تو گدھے کی طرح مجھے تنگ کرتی رہتی ہے. اس کی سزا اللہ آخرت دکھایا نہیں کرتے، پردے میں ہے، کبھی کبھی دکھا دیا کرتے ہیں آخرت کے مناظر بھی. تو اللہ پاک نے اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ نے اس کا چہرہ گدھے جیسا بنا دیا، صرف ماں کو یہ جملہ کہنے کی وجہ سے. ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں. ایک واقعہ جو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کہ ایک آدمی انتقال کا وقت ہے اور کلمہ پڑھایا جاتا ہے، وہ کلمہ زبان سے نہیں نکلتا، بار بار تلقین کی جاتی ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا. لوگوں نے پریشان ہو گئے کہ تھا تو مسلمان، اچھا آدمی تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے. ماں کو بلایا گیا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی صحابہ نے کی. کہا آگ جلا کر اس کو اس میں ڈال دو، بعد میں بھی تو اس نے آگ میں جلنا ہے. ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کام نہ کریں. ٹھیک ہے ناراض تھی لیکن ہے تو میرا بیٹا، میرا لخت جگر ہے، میں اس کو معاف کرتی ہوں. اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں، فوراً اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا. ماں باپ، جو آدمی ماں باپ کی عزت ادب احترام کرے گا اللہ اس کو دنیا کی وسعت اور فراخی نصیب فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو آدمی اپنے استاد کی قدر و قیمت کرے گا، اس کا عزت احترام کے ساتھ پیش آئے گا، اللہ اس کو علم دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو آدمی علماء کی قدر کرے گا اللہ اس کی اولادوں کے اندر سے علماء کو پیدا کریں گے. جو علماء کے گستاخ ہوا کرتے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن اس کا دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ ایسے بندوں کی اولادوں میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوتا، کبھی قرآن کا حافظ پیدا نہیں ہوتا. یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات ہیں، نیکیاں ایسی ہیں جن کے اثرات ہیں. رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہم سب نے کوشش کرنی ہے اللہ ہماری آخرت بنا دیں، اللہ ہماری قبر بنا دیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے جو ناراض ہم نے اللہ کو کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دیں. ان سارے اعمال صالحہ کی کوشش کرنا، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب